پھر چوتھا سوال اویس اقبال صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ قرآن شریف کی صورت البقرہ آیت نمبر 106 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم جب کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اس سے فراموش کرا دیتے ہیں تو بہر صورت اس سے بہتر یا ویسی ہی کوئی اور لے آتے ہیں۔ تو اویس اقبال صاحب نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پھر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی معاذ اللہ استغفر اللہ کہ وہ آیت لائے اگر اسے منسوخ ہی کرنا تھا۔ تو دیکھیں، جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں ایک ادنا طالب علم ہوں، ٹھیک ہے، اسلام کا، قرآن کا، جو انڈرسٹینڈنگ مجھے اس آیت کی حاصل ہوئی ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ تو یہ آیت نمبر 106 ہے اور اس سے اوپر 105 آیت ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نہ وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے نافرمان ہو گئے، یعنی قرآن کے نافرمان ہو گئے، اور نہ ہی مشرکین اسے پسند کرتے ہیں، اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر اترے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اہل کتاب ہیں اور جو لوگ مشرکین ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، ٹھیک ہے، اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی کس چیز کا کفر کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کیا ہے، قرآن کا کفر، قرآن کو نہیں مانا۔ تو جو اہل کتاب ہیں اور جو مشرکین ہیں وہ نہیں پسند کرتے، وہ پسند نہیں کرتے، انہیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خیر اترے، کوئی بھلائی اترے۔ کون سی بھلائی اتری ہے؟ قرآن۔ یہ اللہ کی آیت ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ قرآن جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانی۔ آیت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ قرآن میں آیت کا لفظ جو ہے نا وہ نشانی کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، اللہ کے احکامات کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، اور شریعت کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن بھی اللہ کی نشانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی نشانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سورج، چاند، ستارے، رزق، زمین، کائنات، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو اب ان آیات میں کس آیت کو منسوخ کرنے کی، کس نشانی کو منسوخ کرنے کی بات بیان ہو رہی ہے، اس پر ذرا غور کریں کہ آیت نمبر 105 سورہ البقرہ میں فرمایا کہ جو اہل کتاب ہیں، جو کافر ہو گئے ہیں اور جو مشرکین ہیں، وہ پسند نہیں کرتے کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر کوئی خیر اترے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو جو خیر نازل ہوئی ہے وہ ہے قرآن کی آیت، یعنی قرآن مجموعی طور پر جو قرآن ہے یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ شریعت ہے نا، یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اسی لیے پھر آگے فرمایا کہ اور جب ہم کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں، مطلب جب ہم کوئی شریعت منسوخ کر دیتے ہیں، پہلی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دی، اب جو خیر نازل ہوئی ہے وہ قرآن ہے، وہ قرآن کی شریعت ہے، اب یہ نازل ہوئی ہے نا، تو یہ اہل کتاب اور مشرکین پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ جب کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں، جب یعنی آیت سے یہاں کیا مراد ہے؟ پہلی شریعتیں، ٹھیک ہے نا، پہلی کتابیں منسوخ کر دی ہیں، ان کے احکامات منسوخ ہو گئے ہیں یا اسے فراموش کرا دیتے ہیں، تو اس سے بہتر یا ویسی ہی لے آتے ہیں، اس سے بہتر یعنی قرآن۔ اب پہلی جو شریعتیں ہیں یہ ان کی طرف اشارہ ہے، پہلی کتابیں انجیل، توریت، انہیں کیوں منسوخ کیا؟ کیونکہ ان میں اہلی کتاب نے اپنی طرف سے اس میں باتیں شامل کر دی، اس میں اپنی طرف سے کتاب میں باتیں شامل کر دیں، اپنی طرف سے احکامات شامل کر دیے، اور اس کا قرآن میں ذکر موجود ہے کہ یہودی جو ہیں وہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ اس میں اپنی طرف سے باتیں شامل کر دی ہیں، ٹھیک ہے، عیسائیوں نے بھی اور یہودیوں نے بھی۔ تو جو اللہ کی شریعت ہے، جو اللہ کی نشانی ہے، اس کو انہوں نے اپنے احکامات سے مکس اپ کر دیا ہے اور اس کا نام رکھ دیا کہ جی یہ توریت ہے، یہ انجیل ہے، اس میں اپنے احکامات شامل کیے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب ہم جو ہے نا وہ جب کسی نشانی کو، کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، مراد یہ شریعتیں ہیں، ان کو ہم نے منسوخ اس لیے کیا ہے کہ اس کو لوگوں نے اس میں رد و بدل کر دیا، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ پچھلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے، یہ مراد ہے۔ تو اب اس میں جو قرآن کی آیتیں مراد ہیں کہ قرآن کی آیت منسوخ ہو گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی آیت تو کوئی منسوخ نہیں ہوئی،
جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں تو کوئی ایسی آیت ہے ہی نہیں کہ جو منسوخ ہو چکی ہے۔ قرآن کے جو احکامات ہیں وہ قیامت تک ہیں، اور وہ موقع محل کی مناسبت سے اس کے احکامات جو ہے نا وہ ان پر عمل کیا جاتا ہے۔